ہم نے بھی نواز شریف کے بغیر 3 الیکشن لڑے ہیں, کبھی جیل میں کبھی جلاوطنی میں. ان کی پارٹی کو لڑنا چاہیے, انہیں بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم انہیں یہ مشورہ دیں گے کہ وہ الیکشن لڑیں, کیونکہ پی 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 نے بائیک آؤٹ کیا تھا تو پیپلز پارٹی پیچھے رہ گئی تھی. ہم نے بھی مارشل لا بھگتے ہیں, بڑی مار کھائی ہے, فزیکل ٹارچر بھی برداشت کیا, سب کو پتا ہے. تو ہم تو اس طرح کی ہم نے کوئی حرکت نہیں کی. ہم نے تمیز کیا مارشل لا کیا ہے اور پاکستان کی فوج کیا ہے, اس میں تمیز کرنی چاہیے نا. یہاں تو تمیز ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ مجھے لے آئیں اور گود میں اٹھا لیں تو ہر چیز جائز ہے, اور اگر گود سے رکھ دیں اور کہ امپارشل ہیں آپ جانے اور سیاستدان جانے تو آپ میر جعفر اور میر صادق بنا دیتے ہیں. ایسا ہی ہوا ہے. اب یہ ایک پہلو یہ ہے, ایک پہلو اور بھی ہے, وہ سیاسی پہلو ہے. عمران خان صاحب جو ہے نا, انہوں نے سیاسی برادری سے اپنا ناتا نہیں بنایا. سیاسی برادری ہوتی ہے, آپ اختلاف بھی کرتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن آپ پولیٹیکل نارمز کے لیے اکٹھے بھی ہوتے ہیں. یہ ایک انوکھا لاڈلا تھا, وہ کہتا تھا میں نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی, میں اوپر سے اترا ہوا کوئی اتار ہوں. اب یہ آپ نے 2 سوال بالکل ایک دوسرے سے مختلف کر دیے ہیں ایک ہی سانس پہ. اب پہلے مجھے بتائیں کس کا جواب دینا ہے, کدھر جواب دینا دوستوں؟ نہیں دونوں دیں گے ایک ایک کر کے, میں بھول جاؤں تو تسی یاد کرانا. جہاں تک طالب علم تنظیموں کی بحالی کا, اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی کا تعلق ہے, اسٹوڈنٹ یونین ضرور بحال ہونی چاہیے لیکن سرٹن کنڈیشنز کے اندر. یہ میری ذاتی رائے ہے, میں اس وقت اب پارٹی رائے نہیں دے رہا, کیونکہ یہ کام میں نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے. اس کے فوائد اور اس کے نقصانات دونوں کو دیکھا بھی ہے, بھگتا بھی ہے. تو اگر اسٹوڈنٹ یونینز کو آپ نے بحال کرنا ہے تو ضرور کریں, لیکن ایک بڑا سخت اسٹرکٹ کوڈ آف کانڈکٹ ہونا چاہیے, اور کسی غیر طالب علم کو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح جو طلبہ تنظیمیں ہیں, میں خود ایک طلبہ تنظیم میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی, اس کو لیڈ کیا, کھڑا کیا. ان کی جو اٹیچمنٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, وہ اصولاً تو اس کا فائدہ ہونا چاہیے, اس کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. میں نے یہ محسوس کیا, لڑائی جھگڑے دنگے فساد یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اب کوئی کہے جی کوئی اور کراتا تو نہیں, یہ ہم خود ہی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل میچورٹی ابھی وہ لیول ہی نہیں آیا ہے اس ملک میں. چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں, وہ اپنی ہیجمنی کے لیے اور اتھارٹی کے لیے لڑ پڑتے ہیں آپس میں, اسے تعلیمی امن تباہ و برباد ہو جاتا ہے. کوئی اس ملک میں یہ نہیں کہہ سکتی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن, انکلوڈنگ اس میں جس میں تھا, کہ ہم نے بڑی کو کار خیر کر کے تو جس تعلیمی امن بحال کیا اور بڑا. سو ہماری پہلی پریورٹی ہے کہ ہمارے بچے پڑھیں اور پڑھ لکھ کے وہ اپنی فیملیز کو اپلفٹ کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں. لیکن طالب علم یونینز جو ہیں ان کے ختم ہونے کا نقصان یہ ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سیاسی کارکن جو ہیں ان کی نرسری بننا تقریباً بند ہو گئی ہے. 2 فنڈامنٹل ادارے ہیں, ایک لوکل باڈیز, بدقسمتی سے ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے. جب جس کی حکومت آتی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے تو اختیارات سلب کرو نا, اور ایم پی ایم این اے کو امپاور کرو. یہ نہیں ہونا چاہیے. سو اس بار ہمارے منشور میں ایک تو یہ ہے کہ ہم ڈیولوشن آف پاور پہ فوکس کر رہے ہیں اور لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کر رہے ہیں, اور ایم کے ایم بھی یہی چاہ رہی ہے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر بلدیاتی اداروں کو تحفظ دیں تاکہ کوئی آنے والی حکومت ان کے ساتھ اپنی مرضی سے کھیل نہ کرے. اور اسی طرح جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں وہ بحال ہونی چاہیے, ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہونا چاہیے. وہ کوڈ آف کانڈکٹ بنانا چاہیے جو تعلیمی اداروں کے سربراہ ہیں, کچھ وائس چانسلرز کی کمیٹی بنائیں, پہلے بھی بہت کام ہو چکا ہے. اور اس کو کورٹ, کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی اس کے پیچھے موجود ہے نا, یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو اس کو پھر آپ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں بحث کر کے, تو پھر آپ اس کی اجازت دیں اور پھر اس پر سب عمل درآمد کریں. اور تیسری آپ نے بات کی ہے الیکٹیبلز کی. یہ بات یہ ہے جی کہ پاکستان میں یہ 3rd ورلڈ کنٹری ہے جس میں 4 مارشل لا لگے ہیں, 5واں نقاب پوش مارشل لا تھا. اب یہ ہوا یہ ہے کہ ایک تو مارشل لاؤں کی وجہ سے بڑی خرابی ہوئی ہے, ایک سیاسی جماعتوں نے بھی آبیاری نہیں کی ہے, اپنی آرگنائزیشنز کو کھڑا نہیں کیا, جس کی سزا بھی انہوں نے بھگتی ہے اور پھر قیمت بھی ادا ہم کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر آپ کو الیکٹیبلز پہ توکل کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اپنی جماعتوں کو منظم کریں گراس روٹ لیول تک, اپنی اسٹریٹ پاور کو منظم کریں, آپ کی ڈیپینڈنس کم ہو جائے گی. تو یہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کو کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں کریں گی تو یہ جو دائرے کا سفر ہے یہ پھر مشکل ہو جائے گا اس کو ختم کرنا. یہ میری آنےسٹ اوپینین ہے. یہ بتائیے گا کہ ہمارے سامنے آپ کا سفر ہے, جو صورتحال 2002 میں مسلم لیگ نون کو درپیش تھی, اس وقت پاکستان کی سابقہ حکمران جماعت کو سیم وہی صورتحال درپیش ہے. اور آپ خود سیاسی کارکن رہے ہیں اور بہت نیچے سے سفر کر کے آئے ہیں. ایسی صورتحال میں جو الیکشن ہوگا 8 فروری کو, اس پر ابھی سے کئی سوالیہ نشان لگ رہے ہیں. کیا آپ کا بحیثیت خواجہ سعد رفیق یہ اوپینین ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایکول لیول پلینگ فیلڈ دیں,
خواہ نتائج کچھ بھی آئے؟ خواجہ صاحب بڑا آپ نے اہم سوال کیا ہے. میرے جو ذاتی خیالات ہیں وہ آپ کو سبوں کو پتہ ہی ہے. 2002 کو اور 2024 کو آپ کمپیئر کر نہیں سکتے میرے خیال میں. 2002 میں ایک 2/3 میجورٹی کی گورنمنٹ تھی جو 99 میں ٹاپل ہوئی تھی، جس کے بعد 2002 کا الیکشن آیا. ملک میں ڈکلیئرڈ مارشل لا نافذ تھا. ملک میں کوئی جمہوری ادارہ موجود نہیں تھا، کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. پی سی او آ چکا تھا، ایل ایف او آ چکا تھا، یعنی انلیگل آرڈرز تھے. عدالتیں جو تھیں وہ بھی پابا زنجیر تھی، پوری طرح کوئی آواز ہی نہیں تھی. اور اس میں ہم نے الیکشن، ہمیں 20 سیٹیں ملی. 2/3 میجورٹی سے 20. ایک صاحب بھاگ گئے مہینے بعد ہی، پیچھے رہ گئے 19. ہاشمی صاحب جیل چلے گئے، پیچھے رہ گئے 18. ان کے ساتھ ہم نے نہ دھرنا دیا سیاسی طاقت کے باوجود، نہ ہم نے استعفے دیے. ہم نے اسی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے فیس کیا. ٹھیک ہے، پھر ایک دن ہماری واپسی ہو گئی، تو واپسی تو ہو جاتی ہے. اب یہ جو سینیریو بنا ہے 9 مئی کے بعد، یہ سینیریو ہم نے تو نہیں بنایا. ہم نے تو خان صاحب کو مشورہ نہیں دیا تھا کہ آپ بحران پیدا کرنے کے لیے اپنی حکومتیں توڑ دیں. ہم نے ان کو مشورہ نہیں دیا تھا کہ وہ قومی اسمبلی سے استعفے دے دیں بحران پیدا کرنے کے لیے، صرف کہ کرائسس آ جائے. ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ آپ 9 مئی کریں. اب 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں وہ ان کے لیڈرز، ان کے تو ویڈیو کلپس موجود ہیں. اب اگر آج آپ کہتے ہیں جی یہ مسلم لیگ نون نے کرایا تو لوگ ہنستے ہیں ان کی اس بات پہ کہ یہ ہولڈ آن، وہ ہنستے ہیں لوگ اس بات پہ کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کے برانڈڈ لوگ، آپ کے نمایاں لوگ جو ہیں، کوئی اندر موجود ہے، کوئی باہر موجود ہے. ہم نے بھی مارشل لا بھگتے ہیں، بہت بھگتے ہیں، بڑی مار کھائی ہے، فزیکل ٹارچر بھی برداشت کیا، سب کو پتا ہے. تو ہم تو اس طرح کی ہم نے کوئی حرکت نہیں کی. ہم نے تمیز کیا مارشل لا کیا ہے اور پاکستان کی فوج کیا ہے، اس میں تمیز کرنی چاہیے نا. یہاں تو تمیز ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ مجھے لے آئیں اور گود میں اٹھا لیں تو ہر چیز جائز ہے، اور اگر گود سے رکھ دیں اور کہیں امپارشل ہیں آپ جانے اور سیاستدان جانے، تو آپ میر جعفر اور میر صادق بنا دیتے ہیں. ایسا ہی ہوا ہے. اب یہ ایک پہلو یہ ہے، ایک پہلو اور بھی ہے، وہ سیاسی پہلو ہے. عمران خان صاحب جو ہے نا، انہوں نے سیاسی برادری سے اپنا ناتا نہیں بنایا. سیاسی برادری ہوتی ہے، آپ اختلاف بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن آپ پولیٹیکل نارمز کے لیے اکٹھے بھی ہوتے ہیں. یہ ایک انوکھا لاڈلا تھا. وہ کہتا تھا میں نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی، میں اوپر سے اترا ہوا کوئی اتار ہوں، میں ہی رول کروں گا، میں ہی ملک کی سیاست کے فیصلے کروں گا، باقی سارے جو ہیں وہ ارریلیونٹ ہیں، باقی سارے چور ہیں. چور کہتا تھا نا. اب آپ چوروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ جا کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آپ نے کسی کو اس قابل چھوڑا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ غلطی سے بھی ہمدردی کرے؟ کوئی گھر معاف کیا ہو، کوئی جماعت معاف کی ہو؟ آپ تو فرعون تھے اپنے وقت کے. اب آپ اپنے کیے میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم نے نہیں پھنسایا آپ کو، پھر آپ نے 9 مئی کر دیا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے بھی نواز شریف کے بغیر 3 الیکشن لڑے ہیں، کبھی جیل میں، کبھی جلاوطنی میں. ان کی پارٹی کو لڑنا چاہیے، انہیں بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم انہیں یہ مشورہ دیں گے کہ وہ الیکشن لڑیں، کیونکہ پی 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 نے بائیک آؤٹ کیا تھا تو پیپلز پارٹی پیچھے رہ گئی تھی. پھر ایک وقت میں 2008 میں ہماری پارٹی لیڈرشپ سوچ رہی تھی بائیک آؤٹ کرنے کا، تو سیاسی برادری نے کہا بائیک آؤٹ نہیں کرنا. یاد ہے آپ کو وہ دن؟ ہم نے نہیں کیا. رزلٹنٹ نے ہماری 81 سیٹیں آئی نیشنل اسمبلی میں، جس کے بعد ہم نے 3-4 مہینے کی ایک پی 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 کے ساتھ مل کے حکومت بنائی. پھر وہ ججز تحریک کی وجہ سے ہم باہر آ گئے. تو اب پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنا چاہیے، انہیں بالکل بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، اور انہیں اپنے جو بھی ان کے ووٹر ہیں ان کی توقعات پوری کرنی چاہیے. ہمیں اپنے ووٹر کی کرنی چاہیے. پھر جب نئی اسمبلی بنے گی تو نئی سیاست شروع ہوگی اس کے اندر. ہم بالکل نہیں چاہتے کہ کوئی جماعت سیاسی انتخابی عمل سے باہر رہے. میرا خیال ہے کلیئر ہو گئی ہے بات. جی اب ان کو موقع ہے. اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.